قوموں کی تاریخ کے نشیب و فراز میں کچھ ایام محض ماضی کے واقعات نہیں ہوتے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے آئینہ بن جاتے ہیں۔ پاکستان کے لیے 16 دسمبر ایسا ہی دن ہے۔ سکوت ڈھاکہ کی تلخی اور سانحہ APS کے دوران بہتا نسل نو کا لہو، یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک قوم اس وقت کمزور ہوتی ہے جب داخلی نظم بکھر جائے، باہمی اعتماد ٹوٹ جائے اور بیرونی قوتیں داخلی خلا کو استعمال کرنے لگیں۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی پاکستان کے لیے ایک گہرا قومی صدمہ تھی۔ ایک نظریے کی بنیاد پر متحد ہو کر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے والی قوم نے جب نظریے کو ترک کر دیا تو قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر دو دور دراز حصوں پر مشتمل ریاست میں غلط فہمیوں نے فاصلے بڑھا دیے۔ اس صورتحال کو اسلام کے ازلی دشمن بھارت کی منظم مداخلت اور فوجی یلغار نے مزید سنگین بنا دیا۔ جغرافیائی تنہائی، عالمی بے رخی اور دشمن کی جارحیت کے باعث مملکت خداداد دو لخت ہو گئی۔ اسی تاریخ نے 43 سال بعد سانحہ APS پشاور کے ذریعے ایک اور تلخ سبق دیا۔ معصوم بچوں پر حملہ اس بات کی علامت تھا کہ انتہا پسندی، فکری کمزوری اور انتشار داخلی سلامتی کو کس طرح کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ سانحہ APS کے شہداء نے قوم کو متحد کیا اور یہ احساس دلایا کہ ایک معاشرہ اس وقت محفوظ ہوتا ہے جب نظریاتی بیداری اور اجتماعی نظم اس کی بنیاد ہو۔ لیکن تاریخ کا یہی باب ہمیں ایک مثبت پہلو بھی دکھاتا ہے۔ آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات ایک نئے توازن، باہمی احترام اور بہتر مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دونوں قوموں نے ماضی کے زخموں کو یاد رکھتے ہوئے بھی عملی زندگی میں تعاون، تجارت اور عوامی سطح پر تعلقات میں بہتری کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ یہ رویہ ثابت کرتا ہے کہ قومیں تلخیوں سے سیکھ کر بھی آگے بڑھ سکتی ہیں، بشرطے کہ ان کے پاس مستقبل کا واضح ویژن موجود ہو۔ یہ دونوں سانحات ایک ہی سمت اشارہ کرتے ہیں۔ قومیں جب متحد ہوں، باہم جڑی ہوں اور ایک آواز رکھیں تو بیرونی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ یہی اصول امت مسلمہ کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک امت، ایک آواز صرف نعرہ نہیں بلکہ اجتماعی قوت کا بنیادی ذریعہ ہے۔ پاکستان پاکستان، بنگلہ دیش بنگلہ دیش، تاریخ میں مسلمانوں نے اسی وحدت کو ایک اصولی نظم کی صورت یعنی نظام خلافت میں دیکھا تھا، جہاں عدل، شفافیت، وحدت اور مشترکہ مقصد امت کی طاقت ہوتے تھے۔ آج اس تصور کی فکر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مضبوط مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ ہم بکھرے ہوئے نہیں بلکہ متحد سمت کے حامل ہوں۔ یہی احیاء خلافت کا اصل محور ہے، ماضی کا سبق، حال کی ضرورت اور مستقبل کا خاکہ ہے۔